بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سبھی انبیاء سے بڑا بلند مقام رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے متکبر، ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا۔ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے بچانے میں بڑی محنت کی آپ نے۔ انبیاء کی شجاعت و تصدیق کی، دعوت اور پیغام کا مرکزی نقطہ اللہ کی توفیق ہوتا ہے۔ ہزاروں قسم کے امتحانات سے گزر کر بے شمار مسائل کا سامنا کرتے لاتعداد آزمائشوں کا سامنا کرتے اللہ کے نبی لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، کیونکہ انسان نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود پہلے بھی بنا رکھے تھے اور آج بھی موجود ہے، اس لیے یہ بات اس کو اچھی نہیں لگتی۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر نے بڑی ہمت اور ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لوگ سمجھ بھی گئے، مان بھی گئے، لیکن جو شیطان کی محنت ہے اس کے بھی برے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم ہمیں روشنی دیتا ہے کہ قوم موسیٰ نے دو بار یہ غلطی کہ باوجود اس میں کہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تصدیق کی بات مان چکے تھے، لیکن وہ شرک کے لیے جراثیم تھے، جو ان کی آواز اور اطاعت اللہ کے غیر کو پوجا کرتے تھے، وہ جراثیم اور وہ کسی بیماری دو دفعہ ایسا ہوا کہ قوم موسیٰ نے لوٹ کر آ گئی، واپس آ گئی۔ یعنی ایک دفعہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جناب والا ہمیں بھی اس طرح کے معبود کو بنا کر دیجیے، جو آیت کا تلاوت کی ہے اس میں بھی تذکرہ۔ اور دوسری بات تو باقاعدہ انہوں نے ایک گروپ بنا لیا اور اس کی
ہزار بار دبانے سے مٹانے سے مٹ جاتی ہے لیکن دوبارہ سر نکال دیتی ہے. اور اس کی ایک دلیل بڑی آسان تھی، وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر ایک دوسرے کے بعد کیوں تشریف لاتے ہیں؟ اسی لیے کہ ایک قوم پیغمبر کے کہنے پر سنت نہیں، پیغمبر اپنی کبھی عمر پوری کروا کر راستے جا بھی نہیں تھے، اور ان کے بعد شیطان کی محنت رنگ لانے کو وہی قومیں دوبارہ خود پر اور شرک کرنے والی بن جاتی، چنانچہ پھر اللہ کی نبی کو بھیجتے. تو یہ اختیار کے خلاف تشریح کا تشریح لانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بیماریاں خود بخودی اور غیر اللہ کی حجت دوبارہ لوٹ کر آتی ہے. عجیب و غریب مطالبہ امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہوا ہے اور مطالبہ بھی بولنے لگا. ایک آواز کو بھی نکالتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے ان کا یہ مطالبہ جو بالکل ادھورا تھا اور غیر معقول کا مطالبہ تھا، اللہ تعالی نے ان کا درجہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ ہے، یہ ذہن میں رکھیے منظر صاحب کہ پیغمبر ساتھ ہیں اور سمجھا کے اللہ کی وحدانیت منوا چکے ہیں. لیکن یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ وہاں کچھ لوگ اپنے بتوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی قوم دیکھی کہ وہ اپنے معبودوں کی عبادت میں مصروف ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ بھی ہیں، ایمان بھی لایا ہوا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے معبودوں پر ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کیے ہوئے ہیں، جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر کی ساری تعلیمات یکسر بھلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا کما لہم، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کہ جناب والا جس طرح کے معبود ہیں، یہ جس طرح کے خالق روا اور مشکل کشاد انہوں نے بنا رکھے ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ اجعل لنا الہا، ہمیں بھی اس طرح
کہ اللہ کی وحدانیت کو یکسر بلا کر پیغمبر کی تعلیمات کو بالکل فوراً بلا کر اس کے بالکل برعکس معبود بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنی ان کی بات تو عجیب بات فرمائی، ان کو جواب دیا، فرمایا انکم قوم تجہلون، یہ مطالبہ کر کے تم نے ثابت کر دیا کہ تم سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے انکم قوم تجہلون، پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر کے سمجھانے کے باوجود تمہارا یہ مطالبہ ثابت کرتا ہے کہ تم سے بڑی بے وقوف قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اسی طرح دوسری بہت بڑی چیز یہ تھی کہ اللہ کی نازل کردہ تورات کتاب وہ بھی تمہارے پاس موجود ہے، اور اس تورات کی تعلیمات، آیات بینات کو بھی تم نے یکسر بلا دیا اور معبودان باطلہ کے لیے مطالبہ کر دیا، اس لیے فرمایا انکم قوم تجہلون، اللہ کی پیغمبر کی تعلیمات بلا کر تورات جیسے مقدس اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کی تعلیمات بلا کر اپنا الگ معبود بنانے کا مطالبہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم جاہل قوم ہو، یہ حقوق ہو کہ اتنا بڑی دو چیزیں روشنی کے مینار تمہارے پاس موجود ہیں اور تم کس طرح چل نکلے۔ تو یہ ایک موقع تھا قوم موسیٰ کے لوگوں کے لیے کہ جب انہوں نے مطالبہ کر دیا وغیرہ کہ جناب ہمارے لیے اس طرح کا کوئی معبود بناؤ، اور ایک موقع پھر دوبارہ آیا، اس کی مختصر سی تشریح یہ سن لیجیے کہ جب فرعون غرق ہو گیا ہے، فرعون مر گیا، اس کے حوالے کی مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم تو قوم کہنے لگی کہ جناب والا وہ شورش جو تھی، جو لڑائی جو تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، تو ایسا کریں کہ اللہ رب العالمین سے عرض کریں کہ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی راہ عمل بتا دے، کوئی دستور بتا دے، کوئی قوانین بتا دے، تو تاکہ ہم اس پر عمل کر کے زندگی گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ فرعون کا مقابلہ تو ہو گیا، اس کا کام میرا مر گیا، میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں کوئی دستور دیجیے، کوئی زندگی گزارنے کے اصول عطا فرما دیجیے تاکہ ہم خود پر عمل کر کے زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 30 دن یہاں رہو، پہلے 30 دن فرمایا، پھر 10 دن اور بڑھا، 40 دن ہوئے۔ تو ان 40 دنوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے نائب اور خلیفہ بنایا حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن جب 40 دن گزار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم واپس تشریف لاتے ہیں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ جنہیں چھوڑ کر گئے تھے اللہ کی وحدانیت پر، جنہیں چھوڑ کر گئے تھے ایک الہ کو پوجتے ہوئے، جنہیں اللہ کو خالق مالک لازم ماننا کہہ کر گئے تھے، انہوں نے کیا منظر پیش کر دیا قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، قوم کی بدلی ہوئی حالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام
تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس حال میں واپس آئے کہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، جلالی پیغمبر کو بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ افسوس کی کیفیت سے بھی لگ رہے تھے۔ تو قوم کو جب دیکھا کہ میں ان کو اللہ کی پوجا پر، اللہ کی عبادت پر چھوڑ گیا تھا، انہوں نے کیا کر دیا؟ کیا کیا تھا انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بے جان بچڑا جو زیوروں کو ڈھال کر، سونے چاندی کے زیور لے کر سامری نے بلایا تھا، اس کی عبادت میں لگے تھے۔ اللہ کے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں اللہ کی عبادت پر ان کو، اور 40 دن نہیں گزرے تو انہوں نے ساری تعلیمات بلا کر اس گوشالے کی، اس بچڑے کی، گائے کے ایک بالکل بے جان بچڑے کی شکل کی طرف اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ کچھ تھوڑا سا ترجمہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وقت کم ہے۔ جو بات آج ان دونوں واقعات سے کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو آپ کے حضرت ہارون سے ناراضگی کی، قرآن حکیم نے 2 جگہ بیان فرمایا کہ آپ نے ساری مبارک ان کی پکڑ لی غصے میں آپ، اور فرمایا کیا کیا تم نے؟ ان کو سمجھایا نہیں؟ انہوں نے 40 دن کے اندر اندر ایک مختصر مدت کے اندر اندر اتنی تعلیمات بھلائی کہ یکسر انہوں نے بالکل قائم کر کے رکھ دی ہے میری تعلیمات کے حوالے سے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کے 2 عذر پیش کیے۔ تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے۔ بس اس واقعہ کو بیان کر کے آج کی جو اہم ترین بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کافری سے مخاطب ہے، فرمایا قال ما خطبك یا سامری۔ حضرت ہارون سے بات چیت مکمل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے فرمانے لگے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن زمر، اور فرعون پتہ بچوں کو قتل کروایا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بچہ تھا کہ اس کی ماں اس کو جب یہ پیدا ہوا تو اٹھا کر ایک پہاڑ کی غار میں پھینکا اور پوری خبر گیری چلتی رہی، اس طرح یہ بچ گیا۔ فرمایا فما خطبك یا سامری، اے سامری یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ کی پوجا کرنے والوں کو بچڑے کی پوجا میں لگا دیا 40 دن کے اندر اندر۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، وہی باتیں جو آج بھی لوگ کہتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا، اسے نہیں سمجھ لینا کرنا۔ کہنے لگا بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ صرف کہانی ہے۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اللہ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی میں نے لے لی۔ فنبذتها، وہ زیور بگاڑ کر ان کو پانی کی طرح کر کے اس کے اندر وہ مٹی میں نے ڈالی، تو اس سے یہ بچڑا بنایا ہے میں نے۔ تو گویا ان 2 دلائل سے اسے ثابت کرنا چاہا کہ میرا یہ عمل بھی بڑا مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے اور میں اللہ کی طرف سے یہ سارا کر رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے یوں ہی ڈرا دی۔ میرے دل نے کہا کہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ پچھلا بناتے ہیں اور اس قوم کو اس کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ اور یہ وہی قوم ہے جس کا ذکر ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ یاد اللہ کے نبی ہمیں کس طرح کا معبود بنا دو۔ تو یہ شرک کی رسیا سے چھٹی میں پڑھا ہوا تھا، کچھ دنوں کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے سمجھانے کی وجہ سے سیدھے راستے پر آئے تھے، لیکن اب یہ اس کا حال ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، میری نظروں سے دور ہو جا، دفع ہو جا۔ انہیں ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِثَالَ، دنیا کی زندگی میں اب تیری سزا یہ ہے کہ پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح تو ہر وقت یہ کہتا رہے گا لا مثال، میرے قریب نہ آنا، مجھے چھونا نہ۔ جیسے پاگلوں کی زبان سے لفظ چڑھ جاتا ہے تو وہ اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیری پہلی سزا یہ ہے کہ تو ہر وقت یہ کہتا رہے گا لا مثال، لا مثال، لا مثال، میرے قریب نہ آنا، مجھے چھونا نہ، مجھے چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ، اس کے علاوہ ایک اور بھی وعدہ ہے جس سے سزا جو ہمیشہ کے لیے پورا کیا جائے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب یہ یہاں تک اگر آپ میری گفتگو سمجھ سکے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، تو یہ دو منظر دو لفظوں میں دوبارہ کہ ایک دفعہ مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں خدا بتا دو اس طرح، اور دوسری دفعہ باقاعدہ بتا کے اس کو پوجا۔ چنانچہ فطرتی طور پہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، لیکن جس جملے پر آج متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اس جھوٹے معبود پر تو جم کر بیٹھا ہوا ہے اور میری قوم کو بھی اس کی پوجا پر لگایا ہے۔ اب دیکھنا ذرا اس کا حال، اب دیکھنا ذرا اس کا حال۔ یہ نہیں کہ جتنے کو لگی ہے نظر، یہ پیغمبرانہ پلیتی نہیں ہے۔ پیغمبر کی اللہ کی طرف سے پیغمبر کو یہ ہدایت ہوتی ہے۔ فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس پر جم کر بیٹھا ہوا ہے، دیکھنا اس کا حشر، اب اس کے ساتھ جو سلوک ہم کریں گے وہ دیکھنا، اور وہ سلوک کیا ہے؟ فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ، سب سے پہلا سلوک یہ ہے کہ ہم اس کو نظر آتش کریں گے، اس کو آگ لگائیں گے۔ اس سے توہین نہیں ہوتی دوسرے معبودوں کی، یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بر ضرور اس کو آگ میں ڈال کر راکھ بنائیں گے، پھر ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور اس کو سبع ہستی سے مٹانے کے لیے اور اپنی پوری طرح توہین لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کریں گے یہ کہ اس کی راکھ دریا میں اڑا دیں گے تاکہ نام و نشان نہ رہے۔ تو یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا زاد، میری نبوت کی تکمیل کا، میری بعثت کے مقصد کی تکمیل کا آج دن ہے۔ مکہ کی تکلیفوں کا رزلٹ اور خبر لینے کا آج دن ہے۔ غزوہ احد بھی ہو چکا، غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، ہزاروں قسم کی تکالیف سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ علی میرے کندھوں پر بیٹھو۔ اور مشرکین مکہ نے جو 360 فٹ بیت اللہ کی
کتنے حملے کی یہ تاریخ سے واقف ہیں آپ لوگ؟ کوئی 17 کہتا ہے، کوئی 16۔ صرف اس لیے حملے کیے اتنے تاکہ سومناتھ کا مندر توڑ کر بتوں کی ہیبت دلوں سے نکالی جائے۔ لیکن اب آ جائیے آج کے زمانے میں کہ آج ہندوستان کے موجودہ حکمران مودی کی عالمی سازش کی وجہ سے منظر کیا بن رہا ہے؟ آپ نہیں دیکھیں کبھی بھی کہ نیپال میں جو غیر مسلم ملک ہے وہاں کسی مندر کا افتتاح ہوا۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ چائنا میں مندر بنانے کی تحریک اٹھائی گئی ہو۔ کسی غیر مسلم ملک میں مندر بنانے کی تحریک نہیں ہے، خود انڈیا میں کوئی نہیں۔ لیکن اس کی عالمی سازش اور ہمارے مسلمانوں کی بزدلی کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے کہ آج اسلامی ملک میں اسلامی حکمرانوں کے ذریعے مندر کے افتتاح کروائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا سعودیہ میں بھی ہو چکا اور UAE میں بھی ہو چکا، اور خیر سے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہمارے موجودہ بے وقوف اور غیرت سے خالی حکمران نے بھی افتتاح کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ بالکل آج کی اپڈیٹ اور آج کی خبر یہ ہے، یعنی ادھر مندر کا افتتاح ہو رہا ہے اور ادھر مسجد توحید ہے اسلام آباد میں اس کو گرایا جا رہا ہے۔ اور اس کی حکومت نے تجاوزات کے نام پر بے شمار مدرسے گرائے ہیں، بے شمار مسجدیں انہوں نے شہید کی ہیں، اور تعمیر کیا کروایا ہے؟ گردوارے تعمیر کروایا ہے، قادیانیوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اور آج اسلام آباد میں جس کا نام اسلام کے نام پر رکھا گیا تھا، وہاں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، واقف ہے، الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد میں صرف 118 ہندو رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے تقریباً 2-3 کنال پر محیط رقبہ گورنمنٹ نے دیا ہے اور چندہ اور فنڈ بھی گورنمنٹ دے گی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا ہمارا مبطل حکمران، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یاد رکھیے اور شاید ایسا ہو جائے کہ ایک دن ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے ہی اس مندر کا افتتاح کرے گا، کیونکہ ان کی پالیسی ہے۔ UAE نے بھی حکمرانوں نے افتتاح کیا ہے، عرب میں بھی انہوں نے عرب مسلمان حکمرانوں سے افتتاح کروایا ہے، اور یہاں بھی جس سے وہ بن جانا ہے تو انہوں نے افتتاح کروانا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری سوال شاید مسجد سے بھی باہر نہ جائے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں روبرو ہونا چاہتے ہیں اور اپنا عذر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات یہ نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی، اور ہمارے بڑے بڑے نامور مجاہدوں کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ اور ایک اور بات، جو پاکستان بنا تھا جس میں ہزاروں مسلمان خون کے دریا میں بہہ گئے تھے، عزتیں رل گئی تھی، ہزاروں لاپتہ لاکھوں لاپتہ ہو گئے تھے، کیا وہ کسی لیے بنا تھا کہ کل کلام ہمارے ہی حکمران اپنی سرپرستی میں مندر یہاں بنائے؟ تو بھائی پھر وہاں جھگڑا کیا تھا، وہاں مسئلہ کیا تھا؟ وہ اسی لیے پارٹیشن ہوئی تھی، اس لیے تقسیم ہوئی تھی کہ مسلمان الگ رہنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے ایک اور پہلو بھی ہے، ہم یہاں جو مندر بنے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، کبھی کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ عالمی سازش ہے کہ مسلمان ملکوں میں اور مسلمان حکمرانوں کے ذریعے مندر بنائے جا رہے ہیں اور ان کا افتتاح کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، ہم اس کام سے بیدار ہیں، بے شک ہم میں سے کسی نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، بالکل اس کے اس عمل پر بالکل راضی ہم نہیں۔ کیوں نہیں کوئی ہے راضی؟ اپنی گواہی فرشتوں کے پاس لکھوا دیجیے کہ اس کے موجودہ مبطل اور اسلام سے بیدار حکمران کے اس اقدام پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی دوبارہ نصیب فرمائے کہ جس غیرت ایمانی نے ہمیں ہمارے سر سے بلند کیے تھے
اور آج کے حکمرانوں نے بالکل ہمیں شرمسار کر دیا۔ کسی غیر مسلم ملک میں یہ تحریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے جو گناہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے اپنا بہانہ، اپنا عذر پیش کر کے اسے قبول فرما کے آخرت میں پکڑ سے محفوظ رکھیں۔ ہمارے یہاں